کیا ہو اگر میں آپ سے کہوں کہ لاہور کبھی لاہور تھا ہی نہیں۔ یہ لاہور جسے ہم سب جانتے ہیں ہو سکتا ہے یہ اصل لاہور نہ ہو، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ لاہور کبھی کچھ اور تھا اور جہاں آج ہے وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ کچھ مورخین کے مطابق اصل لاہور تو 3 میل دور اچرے میں تھا، اور کچھ مورخین کے مطابق لاہور کے شاہی قلعے کے نیچے کوئی قدیم شہر سرے سے موجود ہی نہیں، بلکہ سب کچھ اچرے کے آس پاس دبا ہوا ہے۔ کچھ کے خیال میں تو میانی صاحب کے قبرستان والی جگہ ہی ایک زمانے میں اصل لاہور تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لاہور اصل میں کہاں تھا؟ جس زمین پر آج کا لاہور کھڑا ہے، کیا یہی زمین صدیوں پہلے بھی لاہور ہی کہلاتی تھی، یا پھر لاہور کہیں اور تھا؟ لیکن اگر پرانا لاہور کہیں اور تھا تو وہ لاہور جو صدیوں سے تاریخ میں موجود ہے، جسے محمود غزنوی نے فتح کیا، جہاں داتا گنج بخش مدفون ہے اور جہاں سلاطین نے صدیوں تک بادشاہی کی، وہ کہاں گیا؟ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ہندو روایات کے مطابق اصل میں لاہور کہاں تھا، پھر مسلمان مورخین لاہور کی ایگزیکٹ لوکیشن کیا بتاتے ہیں، انگریز مورخین نے اچرے کو لاہور کیوں کہا، اور زمین کے نیچے کھدائیوں میں کیا ملا۔ آخر میں ہم ان سب سوالوں کو ایک جگہ رکھ کر یہ طے کریں گے کہ اصل لاہور کہاں تھا۔ ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیجیے اور تصور کیجیے اس وقت کا جب دریائے راوی اپنے کناروں پر سرسبز درختوں کے جھرمٹ میں ایک چھوٹے سے قلعہ نما گاؤں کو چھوتا ہوا بہتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس بستی کا نام تھا لوہ گڑھ۔ روایت ہے کہ اس بستی کی بنیاد رکھی تھی راجہ لوہ نے، وہی راجہ لوہ جو رامائن کے عظیم کردار رام چندر جی کا بیٹا تھا۔ راجہ لوہ ایودھیا کی سلطنت کے وارثوں میں سے تھا۔ ایودھیا ہندو تہذیب کا ایک عظیم مرکز، جسے آج بھارت کے اتر پردیش میں دیکھا جا سکتا ہے۔ روایتوں کے مطابق راجہ لوہ نے یہاں ایک قلعہ تعمیر کیا جسے وقت نے لاہور بنا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ شہر کا نام بھی اسی لوہ کے نام پر رکھا گیا تھا۔ پہلے یہ لوپور کہلایا، پھر وقت کے ساتھ بدلتے بدلتے لاہور بن گیا۔ انہی روایات کی بنیاد پر لاہور کو رامائن سے جوڑا جاتا ہے، اور بعض کا ماننا ہے کہ یہ شہر کم از کم 2000 سال قبل مسیح سے آباد ہے، اگرچہ یہ دعویٰ کسی مستند تاریخی تحقیق سے ثابت نہیں ہوا۔ یوں دیکھا جائے تو لاہور کے آغاز کی سب سے پرانی کہانیاں ہندو دھرم کی زبانی روایات سے جڑی ہوئی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ کہانیاں تاریخ ہیں یا صرف روایت؟ جب ہم ہندو مذہبی لٹریچر جیسے کہ رامائن، پران، وید اور مہابھارت کا جائزہ لیتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ ان میں لاہور یا لوہ گڑھ کا کوئی واضح ذکر نہیں ملتا، نہ کوئی جغرافیائی نشان، نہ کسی دریا یا راستے کا حوالہ، نہ کوئی مقام، اور نہ ہی سیاسی تناظر۔ یعنی یہ مکمل طور پر ایک زبانی روایت ہے جو ممکن ہے کسی لوکل عقیدے یا داستان کا حصہ رہی ہو۔ اسی لیے لاہور کی قدیم تاریخ کو تسلیم کرنے کے باوجود یہ کہنا مشکل ہے کہ راجہ لوہ کا شہر یہی لاہور تھا، اور اگر تھا تو وہ کہاں واقع تھا۔ کچھ روایتوں کے مطابق شاہی قلعے کے اندر ایک مندر تھا جسے لوہ کا مندر کہا جاتا تھا، اور وہ لاوا یا راجہ لوہ کے نام سے منسوب تھا۔ یہ مندر آج بھی موجود ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس مندر کا شمار برِ صغیر کے قدیم ترین مندروں میں ہوتا ہے۔ ہندو روایات ہمیں لاہور کی بنیاد راجہ لوہ سے جوڑ کر ایک افسانوی کہانی تو دیتی ہیں، لیکن وہ کہانی کہاں ہوئی، کب ہوئی، اس کا کوئی ٹھوس تاریخی ثبوت موجود نہیں۔ اب ہم آتے ہیں ان مورخین کی طرف جو لاہور کو ایک جغرافیائی، سیاسی اور تاریخی حقیقت کے طور پر پیش کرتے ہیں، یعنی مسلمان مورخین۔ سب سے پہلے بڑا نام آتا ہے ابو ریحان البیرونی کا۔ یہ وہ عظیم سائنسدان، جغرافیہ دان اور مورخ تھے جنہوں نے ہندوستان پر اپنی مشہور کتاب تحقیق مل ہند لکھی۔ اس کتاب میں البیرونی لوہاور نامی ریاست کا ذکر کرتے ہیں جو دریائے راوی کے مشرق میں واقع تھی۔ یہ جغرافیہ یعنی راوی کے بائیں کنارے کی یہ بستی موجودہ شاہی قلعے کے آس پاس کے علاقے پر فٹ بیٹھتا ہے، یعنی سن 1000 کے آس پاس لاہور ایک معروف آبادی کے طور پر موجود تھا جسے البیرونی لوہاور کے نام سے پکار رہے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تاریخی طور پر لاہور کا نام سب سے واضح اور درست ہجے کے ساتھ، یعنی آرتھوگرافک فارم کے ساتھ، سب سے پہلے البیرونی ہی کی کتاب میں لوہاور کی صورت میں درج ملتا ہے۔ اس سے پہلے بھی اس شہر کا ذکر 2 تاریخی کتابوں میں آتا ہے۔ ایک کتاب ہے فتوح البلدان اور دوسری کتاب ہے حدود العالم جو 1982 میں لکھی گئی۔ ان کتابوں میں الاحبار یا لاہور جیسی شکلیں لکھی گئی، لیکن مورخین کے درمیان یہ بات متنازع ہے کہ آیا
وہ ذکر پنجاب والے لاہور کا ہے یا کسی اور مقام کا؟ پھر آتے ہیں سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں، جہاں ہمیں لاہور کا ذکر ادبی گواہیوں میں بھی ملتا ہے۔ غزنوی کے دربار کے فارسی شعراء فرخی سستانی اور انصری نے اپنے قصیدوں میں لاہور کا ذکر کیا ہے۔ مثلاً فرخی نے سلطان محمود کی فتوحات پر مداح خوانی کرتے ہوئے اپنے شعروں میں لاہور کو شامل کیا، اور انصری نے بھی اسے خراج تحسین پیش کیا۔ یہ ادبی شہادتیں ثابت کرتی ہیں کہ 11ویں صدی کے آغاز میں لاہور نہ صرف آباد تھا بلکہ علمی اور ثقافتی مرکز کے طور پر جانا جاتا تھا۔ لیکن لاہور کی قسمت اس وقت بدلی جب 1021 میں سلطان محمود غزنوی نے لاہور کو فتح کیا۔ تاریخی حوالوں کے مطابق شہر کو آگ لگا دی گئی اور یہ شہر تقریباً مکمل طور پر ویران ہو گیا۔ پھر غزنوی نے اپنے معتمد ایاز کو لاہور کا حاکم مقرر کیا۔ ایاز نے تباہ حال شہر کو نئے سرے سے آباد کیا، یہاں نئی فصیل اور قلعہ تعمیر کروایا، کیونکہ پرانا قلعہ اور گرد و نواح محمود کے حملے میں تباہ ہو چکے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ایاز نے جس مقام پر قلعہ اور شہر تعمیر کیا وہ وہی قدیم جگہ تھی جہاں پہلے ہندو شاہیوں کا قلعہ موجود تھا، یعنی نیا لاہور کہیں اور نہیں بلکہ اسی جگہ پر دوبارہ تعمیر ہوا جہاں قدیم شہر پہلے سے موجود تھا۔ یعنی آج جو شاہی قلعہ ہے وہ اسی جگہ قائم ہے جہاں ایاز نے پہلا پختہ قلعہ بنایا تھا۔ اس بات کی مزید تصدیق ہمیں سکوں اور نوادرات سے بھی ہوتی ہے۔ 1959 میں لاہور فورٹ کے ایریا میں کھدائی کے دوران ماہرین آثار قدیمہ کو سونے کا ایک سکہ ملا جو محمود غزنوی کے زمانے یعنی 1025 کا تھا۔ یہ سکہ قلعے کے بیرونی صحن سے 25 فیٹ کی گہرائی سے ڈسکور ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں مٹی کی بنی مورتیاں اور ہندو دیوی دیوتاؤں کی شبیہیں بھی ملی۔ پھر اسی طرح شاہی قلعے اور اس کے اطراف کی کھدائی خصوصاً حویلی دھیان سنگھ کے مقام پر اور بھی مضبوط شواہد ملے۔ یہاں کھدائی کے دوران دریافت ہوئی قدیم اینٹوں سے بنی دیواریں، رصد گاہوں کی بنیادیں اور دیوی دیوتاؤں کے تباہ شدہ مجسمے۔ یہ ڈسکوری ثابت کرتی ہیں کہ اس علاقے میں مسلم دور سے پہلے بھی آبادی موجود تھی اور وہ تہذیبی آثار زمین میں تہ در تہ دبے رہے۔ پھر یہ جگہ پختہ، منظم اور مسلسل آباد رہی اور وقت کے ساتھ ساتھ ترقی یافتہ بستی بنتی چلی گئی۔ انہی ڈسکوریز کی وجہ سے بہت سے مورخین یہ مانتے ہیں کہ ایاز سے پہلے بھی یہی جگہ لاہور کا مرکز تھی۔ بعد کے ادوار میں بھی مثلاً اکبر کے زمانے تک لاہور کو بطور شہر اور صوبہ تسلیم کیا جاتا رہا، جب تک کہ پنجاب کا نام زیادہ مشہور یا معروف نہیں ہو گیا تھا۔ مختلف ریسرچ اوپینینز کے مطابق غزنوی دور کا لاہور وہی ہے جو آج اندرون لاہور کہلاتا ہے۔ اب سوچئے جب صدیوں پہلے کے مسلمان مورخ یہ بات واضح کر چکے تھے کہ لاہور کہاں آباد تھا، تو پھر یہ خیال کہاں سے آ گیا کہ اصل لاہور کہیں اور تھا، کہیں اچھرے میں یا قلعے کے باہر کسی اور جگہ؟ یہ نیا نظریہ دراصل برٹش دور میں اٹھا۔ اس وقت کے کچھ انگریز آفیسرز اور مورخ، خاص طور پر ٹی ایچ تھارٹن، یہ وہ لوگ تھے جو مقامی روایات کو سن کر اپنے اندازے لگانے لگے۔ 1870 کی دہائی میں تھارٹن نے لاہور کی تاریخ پر ایک عجیب و غریب سا مضمون لکھا اور اس میں بہت ہی عجیب سا دعویٰ کر دیا۔ وہ دعویٰ یہ تھا کہ ممکن ہے کہ پرانا لاہور اس جگہ نہ ہو جہاں آج ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں اور تھا، شاید بعد میں یہاں سے شفٹ ہوا ہو۔ اس نظریے کو بہت سے مورخین نے آگے بڑھایا، بلکہ آج تک بہت سے ہسٹورینز اس بات پر الجھ جاتے ہیں کہ اصل لاہور کہاں تھا۔ اب خدا جانے کہ اس تھیوری کے پیچھے تھارٹن کے مقاصد کیا تھے، کیوں اس قسم کی تھیوری پیش کی گئی، اور چونکہ وہ انگریز تھا تو بہت سے لوگوں نے روایتی طور پر مرعوب ہو کر اس کی تھیوری کو نہ صرف ماننا شروع کر دیا بلکہ اس دعوے کو مزید آگے بڑھانا شروع کر دیا۔ تھارٹن کا یہ دعویٰ کہ اصل لاہور اچھرا تھا بنیادی طور پر 3-4 دلیلوں پر کھڑا تھا۔ ایک یہ کہ اچھرے میں قدیم ہندو آثار موجود ہیں، دوسرا یہ کہ لوہاری دروازے کی سمت اچھرے کی جانب ہے، تیسرا اکبر کے دور کی ایک تجارتی رسید، اور چوتھا یہ کہ محمود غزنوی کے حملے کے بعد لاہور تباہ ہوا تو اسے کچھ فاصلے پر بنایا گیا۔ مگر ان سب دعووں کا ایک مسئلہ تھا، وہ یہ کہ کسی بھی دعوے کے پیچھے کوئی مستند تاریخی حوالہ موجود ہی نہیں تھا، نہ ہندو دور کی کسی تحریر میں نہ مسلم دور کی کسی کتاب میں۔ اب جو پہلا دعویٰ تھا کہ اچھرے میں قدیم ہندو آثار موجود ہیں، تو یہ حقیقت ہے کہ اچھرے میں آج بھی کچھ قدیم ہندو عبادت گاہوں کے آثار باقی ہیں، لیکن تھارٹن نے اپنے مضمون میں
کسی مندر یا آثار کے نہ تو نام بتائے نہ ان کی تعمیر کا وقت۔ بعد میں تھارٹن کے آرٹیکل کے ایڈیٹر گولڈنگ نے اس تھیوری کو مضبوط کرنے کے لیے اس میں خود 2 نام شامل کیے، جن میں ایک تھا بھیرو کا ستھان، یعنی بھیرو جی کا مندر، جو شیو جی کے ایک روپ سے منسوب ہے، اور بعض مقامی روایتوں کے مطابق یہ مندر قدیم ہندو دور سے تعلق رکھتا ہے، لیکن آج یہ مندر ایک رہائشی عمارت جیسا ہو چکا ہے۔ اور دوسرا تھا چندرات کا مندر، اور بعض پرانی روایتوں میں اس مندر کو لاہور کے قدیم ہندو حکمران چندرات سے جوڑا گیا ہے، جسے راجہ جے پال نے 999 میں شکست دی تھی۔ اس تھیوری کو مزید مضبوط کرنے کے لیے شاہی قلعے میں لو کے مندر کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا رہا کہ شاید یہ پرانے لاہور کی نشانی تھا۔ اس مندر کو تو آج بھی ہزاروں برس پرانا مندر ہی مانا جاتا ہے، لیکن اس کی بحالی کا کام ابھی ہو رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ حقیقت کچھ کی کچھ نکل آئے۔ یہ ساری کہانیاں دلچسپ ضرور ہیں، مگر ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ٹھوس تاریخی حوالہ موجود نہیں۔ لیکن یہاں آتے ہیں بھولا ناتھ وارث، جنہوں نے بھیرو کے ستھان اور چندرات کے بارے میں صاف لکھا کہ یہ کوئی بہت قدیمی آثار نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں مقامات سکھ دور میں تعمیر ہوئے تھے، یعنی 1766 سے 1849 کے درمیان۔ بھیرو کا ستھان ساون مل نے سکھ دور میں بنوایا تھا، اور چندرات کا مندر بھی اسی دور کی یادگار لگتی ہے۔ تو اگر یہ آثار سکھ دور کے ہیں تو ان کو بنیاد بنا کر 1000 سال پرانے ہندو لاہور کا دعویٰ کرنا ایک فضول سی بات ہوگی۔ چلیے مان لیتے ہیں کہ یہ آثار واقعی بہت پرانے تھے، تو بھی یہ زیادہ سے زیادہ یہ ثابت کریں گے کہ اچھرا پرانے لاہور کے مضافات میں کوئی چھوٹی سی بستی ہو سکتی ہے، جیسے ہر بڑے شہر کے آس پاس کچھ پرانی آبادیاں ہوتی ہیں۔ لیکن صرف مندروں کی موجودگی سے یہ طے کرنا کہ پورا شہر وہیں تھا، تاریخ میں ایسا دعویٰ کمزور سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ غور کریں تو برے صغیر میں ہزاروں ایسی بستیاں رہی ہیں جہاں مقامی دیوتاؤں کے مندر تھے، مگر وہ دارالحکومت نہیں تھیں۔ اور اگر ہم بات کریں ہندو تعمیراتی روایات کی، تو پرانے دور میں شمالی ہند کے راجے پختہ قلعے یا پتھروں کی عمارات نہیں بناتے تھے، زیادہ تر شہر مٹی، کچی اینٹوں اور لکڑی سے بنائے جاتے تھے، جو وقت، موسم اور حملوں کے ساتھ ختم ہو جاتے تھے۔ اسی طرح تھارٹن کا دوسرا دعویٰ تھا لوہاری دروازے کا اچھرے کی طرف کھلنے کا۔ یہ بات بھی بہت سے مورخین کو سننے میں تو دلچسپ لگی، اور بہت سے لوگوں نے اسی بات کو سچ جانا، مگر جب ہم لاہور کے دروازوں کی تاریخ اور ناموں کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ دعویٰ زمین پر کھڑا نہیں رہتا۔ اصل میں لوہاری دروازے کا نام اچھرے کی جانب کھلنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ نام اس چھوٹی سی بستی کے نام پر پڑا جو اس دروازے کے اندر آباد تھی، یعنی لوہاروں کی بستی۔ لاہور شہر کے 13 مشہور دروازے ہمیشہ ان شہروں یا علاقوں کے نام پر نہیں رکھے گئے جن کی طرف وہ کھلتے تھے، بلکہ دروازوں کے ناموں کے پیچھے مختلف کہانیاں، پیشے اور شخصیات ہوتی تھی۔ صرف 2 دروازے ایسے تھے جن کے نام ان کی ڈائریکشنز کی بیس پر رکھے گئے۔ ایک ہے دہلی دروازہ جو دہلی کی طرف کھلتا تھا، اور دوسرا کشمیری دروازہ جو کشمیر کی طرف کھلتا تھا۔ تو یہ دعویٰ بھی بالکل بیکار اور مفروضے پر قائم ہے۔ اگر آپ آج کے نقشے پر نظر ڈالیں تو لوہاری دروازے کے سامنے کون سے علاقے موجود ہیں؟ آپ کے سامنے 3 بڑے نام آئیں گے: مزنگ، نواکوٹ اور اچھرا۔ ان میں سے نواکوٹ کو سکھ دور میں ایک شخص نین سکھ نے آباد کیا تھا۔ مزنگ کی بنیاد مغل دور میں پڑی۔ اسے پیر عزیز کے محلے کے طور پر جانا جاتا تھا، جو ایک پٹھان بزرگ تھے۔ رہا اچھرا تو یہ قیاس آرائیاں ہی ہیں کہ پرانا لاہور شاید اس کے آس پاس تھا، کیونکہ اس بات کا کوئی حتمی ثبوت ہی نہیں۔ تو یہ سب ڈیٹیلز بیسیکلی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ساری تھیوری من گڑت تھی، اور نہ جانے کیوں لاہور کی تاریخ کے حوالے سے یہ کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ پھر تھارٹن نے ہی اکبر کے دور کی ایک تجارتی رسید کا ذکر کر کے یہ دعویٰ کیا کہ پرانا لاہور دراصل اچھرا ہی تھا یا اس کے آس پاس تھا۔ تو یہ کہانی بھی سن لیں۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ سورت یعنی موجودہ انڈین گجرات کا ایک نیل کا تاجر لاہور کے کسی شخص کو پیسے بھیج رہا تھا۔ خط میں اس نے پتہ یوں لکھا: لاہور نزد اچھرا۔ بس اتنی سی بات سے بہت سے لوگ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یا تو اچھرا اس وقت کا اتنا مشہور مقام تھا کہ لاہور کا پتہ دیتے ہوئے بھی اس کا حوالہ دینا ضروری سمجھا گیا، یا اچھرا ہی اصل شہر تھا اور لاہور اس کے قریب کہیں ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ اس تجارتی رسید نے بھی بڑی کنفیوژن پیدا کی رکھی۔ حالانکہ ایک آسان سی بات یہ ہے کہ پنجاب میں علاقوں یا شہروں کے دوہرے ناموں کی روایت بھی بہت پرانی ہے۔ تو اگر اچھرا لاہور جیسا نام برٹش دور میں سامنے آیا تو یہ پنجاب کی اسی روایت کا حصہ تھا، نہ کہ قدیم ہندو دور کی کوئی سند۔ پھر تھارٹن اور اس کے ہم خیالوں کے نزدیک
جب محمود غزنوی نے پرانے لاہور پر حملہ کیا اور شہر کو تباہ کر دیا تو بعد میں ایاز نے لاہور کو کسی اور جگہ دوبارہ بسایا، یعنی ان کے خیال میں اصل ہندو لاہور تباہ ہو کر پیچھے رہ گیا، شاید اچھرا یا میانی صاحب کے علاقے میں، اور نیا اسلامی لاہور شاہی قلعے کے گرد کہیں تھوڑا آگے جا کر آباد کیا گیا۔ اچھا، ایک اور دلچسپ نظریہ بھی سنیں۔ بعض مورخین مانتے آئے ہیں کہ قدیم لاہور آج کے میانی صاحب قبرستان کی لوکیشن پر تھا۔ یہ بھی ایک دلچسپ قیاس ہے، مگر بغیر ثبوت کے۔ ہاں، ایک تاریخی حقیقت ضرور ہے کہ یہ علاقہ ماضی میں موزہ میانی کے نام سے جانا جاتا تھا، اور جب وہ پرانی بستی ختم ہوئی تو روایتی طور پر اونچے ٹیلے پر قبرستان بنا دیا گیا، جیسا مسلم دور میں ہوتا تھا۔ تو میانی صاحب آج صرف ایک قبرستان ہے، مگر یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ یہ علاقہ ہندو دور کا حصہ تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں سے 8ویں یا 9ویں صدی کا شیو پاروتی کا مجسمہ ملا، جو آج لاہور میوزیم میں محفوظ ہے۔ اب آ جائیں کہ لاہور کی اصل لوکیشن کے حوالے سے ماہرین کو ٹھوس ثبوت کہاں سے ملے، تو وہ ملے جب شاہی قلعے اور حویلی دیہان سنگھ میں کھدائیاں ہو رہی تھیں، تو وہاں سے ہندو دور کے نوادرات نکلے، جن میں مجسمے، زیورات، برتن اور سب سے بڑھ کر قدیم قلعے کے آثار تھے۔ یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ لاہور کا اصل مقام یہی تھا، قلعے کے نیچے، جبکہ اچھرے میں آج تک نہ کوئی قلعہ ملا، نہ کوئی راجدھانی کے آثار، اور نہ کوئی ریاستی مرکز کی علامت۔ پھر یہی نہیں بلکہ لاہور میں موجود اولیاء کے مزار بھی ہمیں راستہ دکھاتے ہیں۔ مثلاً حضرت علی حجویری المعروف داتا گنج بخش کا مزار، یہ مزار بھاٹی گیٹ کے مشرق میں واقع ہے۔ حضرت کو 1040 کے آس پاس دفن کیا گیا، اور روایت ہے کہ انہیں شہر کی فصیل سے باہر دفن کیا گیا تھا، یعنی 11ویں صدی کا لاہور داتا دربار سے پیچھے واقع تھا، مگر آج داتا دربار اندرون لاہور کے بالکل ساتھ ہے، یعنی شہر نے 1000 برس میں اتنا پھیلاؤ دیکھ لیا۔ پھر سید میراں حسین زنجانی کا مزار، جو چا میراں یعنی لاہور کے شمالی حصے میں موجود ہے، ان کی وفات کی تاریخ 1042 عیسوی بتائی جاتی ہے۔ یہ جگہ اندرون شہر سے کافی دور ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تب یہ علاقہ شاید شہر سے باہر کوئی بستی یا باغ رہا ہوگا، جہاں اولیاء کرام قیام کرتے تھے۔ ایک اور اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ لاہور کی پرانی بستی دریائے راوی سے کافی فاصلے پر آباد تھی۔ کیوں؟ کیونکہ راوی شمال مغرب میں بہتا تھا، اور وقت کے ساتھ اس کا بہاؤ بدلتا رہا۔ اگر شہر دریا کے بالکل کنارے یا پار ہوتا تو سیلابی ریلے اس کے تمام آثار بہا لے جاتے۔ اس لیے پرانے لاہور کو بلند زمین پر آباد کیا گیا، یعنی ٹیلے پر، تاکہ مونسون کے پانی سے بچا جا سکے۔ تو اب اگر یہ بات کی جائے کہ اصل لاہور کہاں تھا، تو اصل قدیم لاہور وہی تھا جہاں آج شاہی قلعہ اور اندرون شہر آباد ہے۔ یہ جگہ وہی پرانا ٹیلہ تھا جہاں پہلے راجپوت حکمرانوں کا قلعہ تھا۔ یہی وہ جگہ تھی جسے محمود غزنوی کے حملے نے نقصان پہنچایا، اور پھر ایاز نے اسی جگہ کو دوبارہ آباد کیا۔ یہی علاقہ بعد میں مغل دور میں پھیلتا گیا اور آج کا اندرون لاہور بنا۔ اچھرا، میانی صاحب، مزنگ، یہ سب لاہور کے آس پاس کے قصبے اور بستیاں تھیں، مگر لاہور کا دل ہمیشہ اندرون شہر ہی رہا۔ لاہور کی آبادی بڑھی، مغلوں سے لے کر انگریزوں تک شہر کی دیواریں بھی بدلتی رہیں، لیکن لاہور نے کبھی اپنی جگہ نہیں چھوڑی۔ آج ہم جب اندرون لاہور کی گلیوں سے گزرتے ہیں، یہاں کے بازاروں میں ہجوم دیکھتے ہیں، تو یہ سب صرف ایک شہر کی رونق نہیں بلکہ 1000 سال کی لگاتار زندگی کا ثبوت ہے۔ لاہور کبھی مٹا، کبھی جلا، مگر اس نے کبھی جگہ نہیں بدلی۔ اصل لاہور یہی ہے اور ہمیشہ سے یہی تھا۔